الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ بالصدق والصفاء والوفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ولا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شانه بحمد السلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سبحان براہی رب کائنات دبا واہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما آمین نفس شیطان بشر تو دائمی پناہ عطا فرما صاحب سعادت عظیم القدر برادران خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد امجد حسین شاہ بخاری زیدہ شرفہ برادران پیر طریقہ جناب پیر محمد مقبول حسین شبیری حضرت علامہ مولانا محمد شوکت مہروی دیگر عوام اہل سنت آج دی اے بابرکت روحانی محفل یار غار صاحب نظار جانشین رسول خلیفۃ بلا فاصل امیر المؤمنین حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد دے اندر انہی کا پذیر جس نے اندر سے سارے حاضران دعاہی خلق لمنظر بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اس محفل شرف قبول عطا فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزان گرامی اس منفتن دور دے اندر ایسی محفل دا انعقاد انتہائی ضروری جدو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دی عظمت تے حملے کیتے جا رہے ہو اہل حق دا اس وقت حق بنتا ہے کہ وہ میدان آ کے انہوں نے عزت و عظمت کا دفاع کریں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم
سارے صحابہ کرام وچوں آپ دی شان سب تو زیادہ احادیث ہیں۔ اس دی ایک وجہ محدثین نے لکھی کہ انہاں دی شان سب تو زیادہ حدیثاں کیوں روایت ہو جائے، کیونکہ مولا علی سرکار نے جدو خارجیاں دے نال جنگ کی تے خوارج نے حضرت علی دی تنقید سے شان کرنی شروع کر دیتی۔ جدو مولا علی کی عظمت تے حملے ہوئے، صحابہ کرام دے کول اس وقت جتنیاں حدیثاں حضرت علی دی شان سن ساریاں بیان کر سکتے، اور انہاں روایات کو بیان کر کے مولا علی دی عظمت دا دفاع کیتا کہ جن تساں بھوک دے ہوئے او دی شان اللہ دے محبوب نے اے بیان فرمائی۔ تو اے سانو سبق ملیا کہ جدوں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت رکھن والی کسی بھی شخصیت وہ اہل بیت اطہار وچ ہوے یا نبی دے صحابہ کرام وچ، جدوں وہ دی عزت عظمت تے حملہ کیتا جائے، جیڑی سنت صحابہ نے اس وقت ادا کی سی، اہل حق دا کام میں نبی دے صحابہ دی سنت تے عمل کردے ہویا انہاں دی عزت و عظمت دا دفاع کرے۔ اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا خود فرمانے ذیشان بھی موجود ہے۔ الصواعق المحرقہ دے اندر امام ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، اور ایسے حدیث کو مکتوبات امام ربانی دے اندر حضور سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نقش بندیاں دا پیر، انہوں نے بھی اس فرمان کو مکتوبات شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور اسے حدیث مصطفیٰ میں امام محمد بن حسین آجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشریعہ دے اندر آپ نے بھی نقل فرمایا۔ تاریخ دمشق الکبیر اور بھی دیگر کتب اہل سنت دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے۔ آمنہ دلال نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی، فرمایا جدو فتنے ظاہر ہون اور بدعت عام ہون، بدعتی عقیدے نوے نوے عقیدے نکلن، اور وسب اصحابی میرے صحابہ کرام تے سب شتم کیتا جاوے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس وقت عالم دا حق بنتا ہے اپنے علم دا اظہار کرنا، یعنی اپنے علم دے نال صحابہ اور اہل بیت دی عزت و عظمت دا دفاع کرے۔ امام الانبیاء نے کہ وعید شدید بیان فرمائی، فرمایا جیڑا عالم اس وقت مدانہت پسند بن جائے، بے حیات بے ضمیر بن جائے، اور لوگاں دی رئی رعایت رکھ دے ہویا حق چھپا لوے تاکہ میرے تے بندے ناراض نہ ہون، فرمایا اس عالم دے ہوتے فَلَّانَةُ اللَّهِ، اللہ دی بھی لعنت دے، سارے نبیاں رسولوں دی بھی لعنت دے، اور وَالْمَلَائِكَةُ سارے ملائکہ دی بھی لعنت دے، وَالنَّاسِ اجمعین اور سارے انسانوں دی بھی لعنت دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایسے عالم دے اللہ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ انہیں نفل قبول کرتا ہے۔ یہ وعید شدید ہے۔ اس وقت ایسیاں محافلہ کرنیاں ان ساڑھی تاں مجبوری، کیونکہ آج کل عظمت صدیق اتے حملے ہو رہے، اور مزے دی گل ہے کہ ایک تا پورا ٹولہ ہے جڑا ہے ہی چھٹو منکر صحابہ، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اپنے آپ کو سنی اکھامنا ہے۔ ساڑھے بچ ایو جے کیڑے پیدا ہو گئے گندی نالی دے، جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے آئے ایران میں پیسے حلال کرن واسطے، وہ طرح طرح دے ہیلے بہانے آنا عظمت صدیق کو گھٹاون کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال دے طور پہ اگلے دن میں ایک پیر صاحب کا بیان سنیا ہے، انہوں نے کہا کہ مولا علی روحانی خلیفہ سن بلا فاصل، حضرت صدیق اکبر سیاسی خلیفہ سن، لہذا وہ سیاسی بلا فاصل ہیں، یہ روحانی بلا فاصل ہیں،
میں کہتا پڑھ شاہ جی اے تسا ونڈ اپنے کولوں کیتی ہے مدنی سرکار ونڈ نہیں کیتی تسا خود سیاح کرتے ہو جے تسا یہ آکھو کہ صدیق اکبر روحانی خلیفہ نہیں سیاسی ہے یہ کی مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ روحانیت تو کھا لگے سدھی مطلب تو یہ نکلنا نا کہ روحانیت تو نہ ہے ہی نہیں میں تو وہ دیکھو روحانیت نہیں ہونی جنہوں رب آکھے وَسَيُ جَنَّبُ حل اتقا ایک متقی ہوتا ہے ایک اتقا ہوتا ہے متقی پرہیزگار نو آکھ دن اتقا انہوں آکھ دن جڑا سارے پرہیزگار آتا بڑا پرہیزگار ہوئے جنہوں قرآن الاتقا آکھے وہ دیکھو روحانیت نہیں پھر کہتا قرآن اور تو سب جان دے ہوئے علم جان دے نقش بندیہ دا پورا سلسلہ حضرت صدیق اکبر پہ منتج ہوتا ہے آپ تو چلے آئے نقش بندیہ دا پورا روحانی سلسلہ تو انج دے بہانے بنا کے ایو جی بکواسا کر کے عظمت صدیق تے حملہ کرتے ہیں ہون لوگوں نے بھی اپنے آپ میں بھی واضح کھلے لفظ بول بھی خلاف نہیں سکتے صدیق اکبر دے خلاف بولیں گے واضح بندے دے سجان جان گے کہ یہ تے کالا نہ آگے لیکن ہونو اپنے اس کالے پھنڈ چھپاون واسطے وہ طرح طرح دے بہانے تے ہیلے کر کے آدھے نہ سنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلام صدیق نو سیاست بھی بے مثال عطا فرمائی ہے روحانیت بھی بے مثال عطا فرمائی ہے حضرت مولا علی سرکار نے اس سے وجہ تو فرمایا تو آپ نے پوچھا گیا کہ تو صدیق اکبر دی بیعت کیوں کی تھی آپ نے فرمایا میں اس وجہ تو کی تھی کہ جس صدیق نو اللہ دے محبوب نے ساٹھے دین دا امام بنایا کیونکہ مسلح رسول آخری وقت اللہ دے محبوب نے صدیق اکبر نو عطا فرمایا ہے فرمایا سرطان بیعت کی تھی کہ جس صدیق نو محبوب ساٹھے دین دا امام بنایا ہے اسی انہوں اپنی دنیا دا بھی امام بنا لیا سبحان اللہ تو عزیز آنے کی رانی اس وقت ضروری کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں ہستیاں عظمت کو اجاگر کیا جائے تاکہ کہ کسی آکھیا سی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا عزیز آنے کی رابی اس وقت بربادی دا جنہ مین ریزن یا وجہ بڑی وہ ہے بھیڑے عقیدے علیہ دی صحبت گندے عقیدے والے بے غیرت عقیدے والے لوگوں دی صحبت رشتہ داری وہ صحبت رشتہ داری کی بدلی رشتہ داری کو ان بڑی بھی اپنا دین ایمان ہی جاتا رہا اس وقت سے بعد مذہبیت کی گندگی پھیلی تاں ہے اور کوئی تحقیق کر کے نہیں ہوئے صرف ویکھو بھی کھائی ایک دوسرے دے مگر لگ کے اٹھیاں سیدھیاں گلاں دلیلاں سنیاں وہ دی حقیقت حال دا پتہ نہیں گہرائی دا پتہ نہیں بس وہ جویں سنیا ہوئے انہوں ذہن وچ بٹھایا تے سمجھا تے سچے ہیں یہ گندگی تاں پھیلی تاں کر کے ساڈے بزرگ آکھیا سی پورے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے بھاویں کچھ بھئیے چنگا پین ہزاراں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے اور ہزاراں تو صحبت انسان کو ہمیشہ بڑی اچھی رکھنی چاہیے تا کر کے میرے نبی فرمایا المرء علی خلیل دینہ فلینظر احدکم من یخالل فرمایا بندے دا دین وہ ہوندا ہے جڑا او تے بیلی تو ہوے لہذا سجن بناون تو پہلے او دا دین سجن بناون تو پہلے دین ویکھو اچھا بولو دین ویکھو دین ویکھو گے تے بعد مذہبیت کی گندگی تو بن جاوے اس دی ساڈے بزرگاں لکھیا ہے کہ بعد مذہب کی کتاباں نہ پڑھو کیوں میں عام بندہ کتاباں نہ پڑھے اس وجہ تو نہ پڑھے انہاں تے پٹھیاں سیدھیاں طویلاں کیتیاں ہوندیاں ہو سکتا ہے وہ تیرے ذہن وچ پوے اور تیرے کول تو جواب نہیں لہذا جے تو کوئی جواب نہیں ہو بعد مذہب کی کتاب نہ پڑھے عالم دی اس نو اجازت ہے جڑا انہاں دی بکواس دا جواب رکھتا ہو
ہر بندہ کسی دی کتاب نہیں پڑھ سکتا، اور یقین کرو کسی ٹائم اس طرح کتاباں جو مطالعہ کرنے ہیں نا تے انہاں بد مذہباں یہ کی دلیلاں انج دی ہوندیاں خود دا مڈول ہوندے، یعنی اتنا نازک مرحلہ ہے۔ سونا ہے میں اعلیٰ حضرت نے سی فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ تو عزیزان گرامی، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں ویسے بھی کی تقریرہ جمعہ کرا چکے ہیں، میں صرف ایک آیت کریمہ کی تفسیر وہ دی شرح بیان کر کے چاند نکات دے حوالے میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ دا معنی کی ہے اللہ دا بندہ۔ عبداللہ نائے لقب دو ہے، ایک لقب صدیق، ایک عتیق۔ عتیق لقب ایک عتیق آدھے آزاد۔ عتیق لقب کتھوں مشہور ہویا؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرمودی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا میرا باپ صدیق ساڑھے گھر داخل ہویا ہے، امام الانبیاء تشریف فرما سن، حضور نے فرمایا جائے جہنم دی آگ تو آزاد بندہ ویکھنا ہوئے میرے صدیق کو ویکھنا سبحان اللہ۔ تا کر کے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا، جہنم دی آگ تو آزاد۔ دوسرا لقب کیے صدیق، ایک ہوتا صادق، ایک ہوتا صدیق۔ صادق انہوں والے جیدہ منہ چو جھوٹ نکلے نا، جدو بولے سچ بولے، تو صدیق انہوں والے جو بولے رب وہ کر چھوڑے۔ صدیق انہوں والے جو بولے رب وہ کر چھوڑے۔ اور اے لقب صدیق دا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر خود عطا فرمایا۔ اور مزے دی گالے میرے صدیق اکبر دی کرامت ہے۔ میں آج تھے ایک ختم کی تقریر کرتے ہیں آکھی گا جیڑے بالکل ممکن ہے نہ صدیق دے منڈے ہی نہیں، انہوں بھی اپنی کتابہ میں تو صدیق لکھنا ہے، کرامت نہیں ساڑھے میں سب تو قدیمی تفسیر ہے انہوں نے شیعہ تفسیر کمی علی بن ابراہیم القمی، انہیں مطبوع ایران انہیں واضح لکھیا ہے، صفحہ نمبر 267 سورۃ توبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار علی آیت کے تحت آدھا کہ امام الانبیاء نے فرمایا فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدیق۔ اگر نبی پاک نے فرمایا تو صدیق تو جادو جڑا سر چڑھ مجھے میرے یار نبی دے یار غار دی کرامت ویکھ، جڑے خبیث الزام تراشیاں کر دے سن انہاں دے ابے دے قلم بھی صدیق ہی لکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اے لقب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عطا فرمایا، والذی جاء بالصدق، ایک ہستی آئی صدق لے کے وصدقہ، دوسرے کو بھی تصدیق کی تھی۔ ان رب تعالیٰ فرماندہ ایک سچائی لے کے آیا، دوے ہوتی تصدیق کی تھی، وصدق بھی اولئک هم المتقون، دوے متقی ہیں لے کے آنے والا بھی تے تصدیق کرنے والا بھی۔ خود مولا علی نے اس آیت کی تفسیر بیان کی تھی، آپ فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق، اس کو مراد کون نے فرمایا ہوا جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑے سستی سچائی لے کے آئی انہوں مصطفیٰ دی ذات آکھ دیں، فرمایا جائے انہوں دی تصدیق کی دیئے انہوں ابو بکر صدیق آکھ دیں۔ اور اے تفسیر بھی مولا علی دی خود شیعہ دی تفسیر مجموع البیان دی والذی جاء بالصدق علی آیت تحت انہوں نے علامات تبر سے لکھی۔
تو عزیزان گرامی ان دیکھو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر دی شان کو کیوں میں بلند فرمایا ہے. مشکات شریف کی حدیث تو میں گل شروع کرنا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن رات دا سمرا سی چاہ آسمان ستارے میں بھرے ہے. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آسمان نے ستاریاں والے دیکھ کے عرض کر دیا حضور اے جننے آسمان نے ستارے تواڈے کسی امتی دیا انیاں نیکیاں ہون گیاں. سبحان اللہ. سیانے بندے ہو تارے گھڑ سکتا ہے جی بی بی دا کیتا ہے ہوتا کہ نبی تے جان دے پوچھنا سی کیونکہ جی عقیدہ یہ ہوئے تے سوال بیکار ہے. ہن بی بی تے پاک کو پتہ سی بھی ہوتے تعداد لا تعداد ہے تے نبی پاک بھی یہ نہیں آکھیا میں کیڑا کیلکولیٹر لے بیٹھا جڑا تینوں دساں مینوں کی پتہ نا. بی بی دا عقیدہ سی آسمان تے ستاریاں دی تعداد جتنی مرضی ہوئے اللہ کے دتے علم نال میرا محبوب جانتا ہے. سبحان اللہ. بے شک وہ علم غیب کی بات. آج کل بندے مطالبے کر دیں میں ویکھن کے اشتہارات دے یوم صدیق اکبر مناؤ جی عام تعطیل کا اعلان کر حکومت نال مطالبے کر دیں. اچھا اے مطالبے بھی کر دیں جدو ابو بکر دی شان بیان کر دیں اے حدیث بیان کر دیں. ہن حدیث بھی بیان کر دیں تے وچلی گل بھی نہیں دس دیں. میں آگا قبلہ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھنی ہم پہنے سونے آئے انہیں تاریاں دے برابر نہیں تیرے کسے امتی دی نیکیاں اور اے بھی سنو اے دا تعلق بھی غیب نہ ہے. تسی جنیاں نیکیاں کر دیو تھانو پتہ ہے دوبے میں جنیاں کرنا میں نو پتہ ہے اور کس طرح کیونکہ میں ہر نیکی تو سامنے تھوڑی کرنا. کیا نبی پاک نو جو کچھ دیاں پڑھیں کہ تواڈے کسے امتی دیاں اینیاں نیکیاں ہیں تے بی بی دا پھر عقیدہ سی نا محبوب اپنے ہر امتی دی ہر نیکی نو جانا. ہاں یہ پوچھ رہی ہے سونیا کوئی ایسا امتی بھی تیرا خوش نصیب ہے جدی آسمان دے ستارے برابر نیکیاں ہومن. میرے نبی فرمایا ہاں عائشہ ہے. عرض کی سونیا کون ہے؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر ان بی بی پاک دے چہرے تے تھوڑا جہا ملال آیا کیونکہ انہاں دے ذہن سے میرے باپ سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو گئی ہیں میرے محبوب فرمایا ایسا گھبرانا تیرے حضرت عمر دی ساریاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ صدیق دی غار علی رات ایک پاسے. سبحان اللہ. تاں کر کے حضرت عمر پاک اکثر فرماتے ہوندے سن اے صدیق میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لینا پر وہ غار علی رات ایک مینوں دے دے. وہ غار علی رات کی سی گود صدیق دی سی سر انور محبوب حبیب کبریا. شان صدیق اکبر. عزیزان گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی او غار علی نیکی رات جڑی محبوب کے نال گزاری اس نے خود اللہ نے قرآن میں بیان. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ارشاد ربانی فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
فرمایا اگر تساں مدد میرے رسول دی نہ بھی کرو تو انہوں کچھ نہیں ہونا کیوں فرمایا میں رب انہاں دی ادو مدد کیتی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سبحان اللہ جدو غار وچ دو سن تے دوسرے نے اپنے صاحب کو آکھیا اذ یقول لصاحبی ہی اپنے صحابی نے آکھیا ہن سنو کسی نو صحابی مصطفیٰ نے آکھیا تا پتہ لگ گیا صحابی کسی نو صحابی آئی میں محدثین دی تصریحات نے آکھیا تا پتہ لگ گیا صحابی کسی نو محدثین نے آکھیا اے صحابی ہے اسا منیا صحابی ہے کسی نو خود زبان مصطفیٰ نے آکھیا اے میرا صحابی ہے اسا منیا ہے کیونکہ حضور فرمایا ہے سارے 1.25 لاکھ تو کموں بے صحابہ بچوں واحد صحابی صدیق اکبر ہے جنہوں صحابی کسی اور نہیں آکھیا خود خدا سبحان اللہ سبحان اللہ العالمین نے آکھیا اذ یقول لصاحبی سبحان اللہ جب دوسرے نے اپنے ساتھی صحابی سے کہا اور ایک قطیت سنی شیعہ جنہ دی مرضی تفسیرہ پڑھو ایتھے سارے ہی لکھیا ہے یہ اور دوجہ کوئی نہیں سی بولو وہ صدیق اکبر ہی سی تاں کر کے ساڑھے فتاوہ شامی اور دیگر فتاوہ عالمگیری بزرگ کا لکھیا ہے کہ کسے بھی صحابی دی صحابیت دا منکر کافر نہیں اے عقیدہ دا مسئلہ جو سن لو کسے بھی یعنی اگر کوئی آکھے میں حضرت عمر نو صحابی نہیں بننا وہ گمراہ ہے بددین ہے کافر نہیں اگر کوئی آکھے میں مولا علی نو صحابی نہیں بننا گمراہ ہے بددین ہے کافر نہیں واحد صدیق اکبر و صحابی ہے جدی خالی صحابیت کا انکار کرے تمام فقہا فرماتے ہیں کہ کافر ہو گیا وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ اس نے صدیق کی صحابیت کا انکار نہیں کیا اللہ کے قرآن کی آیت کا انکار کیا سبحان اللہ فتوہ دیتے کیے کفر تو عزیز آنے کی رامی فرمایا اذ یقول لصاحبی لا تحزن اچھا مجھے گالے تفسیر دور منصور بھی ہے تاریخ دمشق الکبیر بھی ہے جدو صدیق اکبر ہجرت دی رات نبی پاک نے نال سن غار دے دہانے تے پہنچے عرض کی تی سونے تو سا کھڑو پہلے میں اندر جانا پیکر عشق و وفا ہو سکتا اندر کو موزی شے ہو گئی میری جناب کو نقصان دے لگے اگر کوئی نقصان پہنچے بینو پہنچے میرے محبوب آپ اندر گئے غار کو صاف کیتا ہے جدو سارا صاف کر لیا تہ بند ایک ورب والے لمبا چولا پہن دے سن وہ قدمہ تک اندر سے وہ دے نال اگر تو تہ بند کھول بھی لگو تو جسم چھپے گا حضرت صدیق اکبر نے تہ بند کھولے وہ دے ٹکڑے کیتے وہ سوراخ بند کر دیا ایک سوراخ رہ گیا سوچ لیا بھی اتھے انڈی رکھ لے سن غار صاف کر کے آج کی سونے وہ تشریف لے ہن تساں تا ویکھیا یہ گل کہ پہلے ہو گئے انہوں نے غار صاف کیتا تے حضور کو ساتھ لیا لیکن مینوں ایک نقطہ اور سمجھ آیا نبی دسیا ہے کہ جنی دیر میں ایک غار بغیر صدیق تو نہیں جانا مومن دے دل وچ کیویں آ جائے مومن نے دل وچ کیویں آ جائے اگر محبوب نو دل وچ لیاونا چاہنا ہے پہلے صدیق اکبر نو لیاونا پڑے پھر اللہ کا محبوب بھی تیرے دل وچ آئے گا آپ سرکار نے گود بچھا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے گود صدیق آرام تو کر دیں تینوں کندے تے بیٹھا حسین تے دسیا تینوں صدیق دی گود نہ دسی جتھے محبوب اپنا سر رکھے
اساں کندے تے بان والے نوں بھی مننے ہیں سبحان اللہ کوئی تھوڑے مطلب نہ لے جاوے کہ پتہ نہیں اساں نعوذ باللہ انہاں نوں نہیں مننے نہ اساں کندے تے سواری کرن والے نوں بھی مننے ہیں جیڑا مصطفیٰ دے کندھے تے سواری کرے وہ بھی ساڈے سر دا تاج ہے تے جے کندھے تے خود مصطفیٰ سواری کرے وہ بھی ساڈے سر دا تاج ہے عزیزان گرامی حضرت صدیق اکبر جڑی میں گل سنانا چاہتا ہوں یہ چونکہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے میں جڑا نقطہ دینا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر نو پیاس لگی پانی غار عرض کی سونے آپ پانی پینے ہوں تو سیانے بدلی ہو غار صاف کے نے کیتا سی صدیق وہ تھے پانی ہے سی یہ تے گل دو انہوں نے بھی پتا سی پانی دیتے تے پھر تو کچھ دے پہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی بڑے دھرلے نال بیان کرتے ہیں صدیق آکھیا یا رسول اللہ پانی چاہیے کہ دوئے گل کے در نال ہی اکثر نبی دے کچھ نہیں سکتے آدھے نہیں میں کہتے دے کچھ نہیں سکتا تو صدیق کیوں ہو گیا جان دے بین میں پانی بچ کوئی نگار دے پھر آدھے بین سونے پانی اب کو میرے محبوب بھی یہ نہیں فرمایا کہ تو خود تغار نو صاف کیتا ہے پانی ہے کوئی نہیں دیواں کی تو نہ میرے نبی فرمایا پیچھا چھوڑ جا گار دے پانی پی سبحان اللہ گین پانی پیتا ہے واپس آکے تے اس پانی دی صفت بیان کی سونیا مشک تے امبر نالو تیز خوشبو سی چٹا دودھ نالو چٹا سی تے شہد نالو مٹھا سی عرض فرمایا صدیق جاننا ہے پانی کتھوں آیا عرض کتنی سوڑیا نہیں فرمایا تو زمین تے پانی منگیا ہے اللہ جنت دے چشمے بچوں غار چشمہ جاری فرما سبحان اللہ سبحان اللہ پانی جنت دے پیتا صدیق پیتا کتھے اور میں اس گل قرآن نے تناظر دیکھنا چاہتا سورۃ الاعراف جنتیاں تے جہنمیاں دا ایک مکالمہ ہونا ہے کیا مطلب ہے کہ تو جنت جہنم دوڑ جانا نا صاحب ایک مکالمہ ہونا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کرنا ہے ارشاد ربانی فرمایا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين سبحان اللہ جنتی جہنمیاں دا مکالمہ کیوں نے جدو جنتی جنت دا پانی پیندے ہوڑ گے جہنمی آکھن گے او یار سا پیاس نال پہ مرنے جیڑا پانی تساں پہ پیندے ہو اے تھوڑا جہا ساڈے تے بھی اٹھے ہو ساڈے ال بھی سٹ دیو تاکہ اسی بھی پی لئیے جدو جہنمی جنتیاں تو پانی منگن گے جنتی کی آکھن گے او مما رزقکم اللہ او آکھن گے جیڑا رزق اللہ تانوں دیندا ہے پانی ہے بھی سنا سی جنتیاں کیا کیا کافراں تے حرام کافر جنتی پانی اجے نہیں سمجھے کافر جنتی پانی وہ میں کہا کافر جنتی پی نہیں سکتے تو سونا تو دنیا تے صدیق نو پیوائی کھڑا تھا جیڑا دنیا تے جنتی پانی پیتی بیٹھا وہ تا دم وفات کبھی نبی دے دین تو ہٹ سکتا ہی شک تو وہ اگلی گل اس آیت کا اگلا حصہ ہے اللہ رب العالمین نے حضور دے صحابہ نے حضرت صدیق اکبر جدوں
وجہ کی بڑی سی جے دے بارے یہ آیتاں نازل ہوئی اور سنو جڑی یہ سورت ہے نا قرآن میں اے مدنی دے آخری دور جدو حج دا موقع تے اعلان فرمایا ہے کہ سارے کافران دا عہد ختم، اج تو بعد کو کافر بیت اللہ دا طواف نہ کرے، یہ آخری اوائل دی ہے۔ ہن میں گل تا کی تھی کہ قرآن وچ ناسخ منسوخ دا عمل ہے، اینو ناسخ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہن جیڑا صدیق نو صحابیت تو خارج کرنا چاہتا ہے نا، وہ قرآن دی اس آیت دا نسخ لے آتا اور نہیں سمجھ رہے، کیونکہ قرآن وچ ناسخ منسوخ دا عمل ہے، ایک آیت دوسری کو منسوخ کر دی، ایک حکم چند دنوں واسطے آیا، بعد اللہ نے بدل دیتا اپنی حکمت دے تحت۔ یہ آخری زندگی دی آیت ہے، یہ تو بعد دا ناسخ ہے۔ ہن جیڑا صدیق کو صحابیت تو کرنا چاہتا ہے، پہلے قرآن دی اس آیت دا ناسخ لے آتا۔ ہن آکھے صحابی قرآن ان صحابیت کو خارج کرنے واسطے لیامن روایتاں وہ بھی تاریخ دیاں جھوٹیاں، میں آگیا وہ کوڑیاں گل سچے قرآن کو کی میں چلوں۔ تاریخ کی ہے، تاریخ اخبار ہے، جیڑی حکومت نال ایڈیٹر ذرا چنگے ہونے انہاں دے کوڑا نو بھی سچ لکھی ہوگی، لکھی نہیں ہوگی، تے جے دے نال ویر ہوئے انہاں دے سچ نو بھی کوڑ لکھی ہوندے، کیونکہ اس وقت تواڈے دور وچ سب تو بڑا بلیک میلر میڈیا ہے، میڈیا ہے۔ پرانے وقتاں دے وچ نا، پرانے وقتاں بادشاہ میر عالم رکھے ہوندے سن، توجہ ہے کہ میر عالم وہ کرتے کی سن، وہ جدو بادشاہ بننا سی نا دربار وہ پھر لوگ بھی بیٹھے ہوندے سن، وہ مڑ بادشاہ دی جھوٹیاں تعریفاں کرتے سن۔ آج کل انہاں میر عالماں دا کام ٹی وی دے اینکراں سامنے، کہنا سامنے ٹی وی دے اینکراں، جیڑا لفافہ چنگا لبدا ہے جیڑی پارٹی ہے او دی پول بنی ہوندی، او دے پول بنی ہوندے، تے ہن انہاں پولو انڈیا نہیں مودی انہیں بن دیتا ہے، انہیں کل بن دیتا ہے، انہیں آگیا پاکستان کو ڈیفالٹر کرنے سب تو زیادہ کردار ہی میرا ہے، کیونکہ انہاں دے حکمران میرے چوکے تے لگے سن، تے میں ان گھٹنے تے بان تے مجبور کر چھڑیا ہے، اے تو دعا کر تو ان حکمران چنگے لگے۔ اے او کامی اخباری نمائندیاں دا تاریخ کے بنا ہے، تاریخ دی ہر روایت قابل قبول نہیں جب تک وہ اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان دے مطابق نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اور اللہ رب العالمین نے مسلم شریف کی حدیث پاک جدو کافر غار دے دہانے تے پہنچے انہاں نے قدماں نو صدیق ویکھیا تے صدیق دے دل چایا غم۔ ہن ایتھے میں شرح کرنا غم کی، میں نے ایک آکھن لگا تے ڈردا سی، میں کہا کنجرا جی اپنا ڈر ہوئے تو انہوں خوف آدے، انہوں خوف آدے، اپنا ڈر ہوئے تو انہوں خوف آدے، کسی اور شاید نقصان نہ ڈر ہوئے تو انہوں غم آدے۔ صدیق نو اپنی جان دا خوف نہیں سی، رب تھے خوف نہیں آکیا غم آکیا، صدیق نو یار دا غم سی۔ عرض کیتی سونے ہیں جنہ قدمہ والتے بیٹھیا، یہ تو سانو بیٹھ لیں گے۔ اللہ دے محبوب فرمایا ان اللہ سبحان اللہ معنا لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڑھے نہ سبحان اللہ۔ اور اس شنو دوسرے قرآن دی آیت دی دوسری آیت دے تناظر دیکھو، جدو موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، فرعون کا لشکر مگر چڑھیا ہے، بنی اسرائیل
دی قوم کہنے لگی ساڑھے تک اپڑ آؤں گے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اِنَّا مَعِي رَبِّي سَيَحْدِي اللہ میرے نام ڈری قوم میں کلیم کی فرما رہے اللہ میرے نام صرف میرے نام ہے غم صدیق نو ہے تے محبوبے نہیں آکھیا کہ تینوں میرا غم ہے اللہ تے میرے نال ہے فرمایا نہیں ان اللہ معنا اللہ میرے نال بھی ہے تیرے نال بھی معنا جمع نصیرہ لے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے میں جو قرآن آکھے اللہ نبی صدیق دونوں کے نال ہے تو مذاکر آکھے نہیں ایک دے نال ہے قرآن نہیں مننا کہ صدوق نہیں مننا اچھا بولو قرآن نہیں مننا ہون سوڑے ہو صدیق اکبر نے اگے رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سبحان اللہ میں سکون تے اطمینان نازل فرما دیتا قلب تے ان اتنے مفسرین نے دو قول ہیں بعض آدم اطمینان اور سکون نازل ہویا ہے مصطفیٰ دی بات قلب مصطفیٰ دے بعض آدم نہیں قلب صدیق تے نازل ہویا ہے اسا دونوں مفسرین دے اقوال میں سلام کرنے ہیں ساڑھے سیرہ میں تاج ہیں لیکن بندے دی کچھ اپنی تربیحات بھی ہوتی ہیں کرائن و شواہد دستے ہیں کہ یہ سکینہ کے اطمینان نازل ہویا ہے وہ قلب مصطفیٰ تے نہیں قلب صدیق تے نازل ہویا ہے کیوں؟ غم قلب مصطفیٰ وچ نہیں سی غم قلب صدیق وچ غم قلب صدیق وچ سی اللہ تعالیٰ نے سکون تے اطمینان نازل بھی صدیق اکبر دے دل دے تو عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے محبوب میں اے شان غار جڑی عطا فرمائی صدیق کو تا کر کے حضرت عمر پاک اکثر فرماندے ہوندے سن کاش میں صدیق اکبر دی چھاتی دا ایک وال عمر جیسا بن جائے یہ دی شان الحق و ینطق علی لسان عمر میرے عمر دی زبان تے ہمیشہ حق بولتا ہے میرا عمر جڑے راہ تو لنگ جاوے شیطان نس جاتا ہے جنہوں ویک کے شیطان راہ چھڑ جاوے یہ دی زبان جدوں بولے حق بولے یہ دی شان مقام انی ہوئے کہ محبوب فرماوے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر ابن خطاب ہوندہ اور یہ دی اتنی شان ہے وہ اے پیاکتا ہے کاش میں صدیق دی چھاتی دا اکمال ہوندہ اندازہ کر سکنا صدیق اکبر دی شان تو عزیزہ نے گرام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام اللہ نے بے مثال شان صداقت دا تاجدار ہے میں نہیں آتا ہر مشکل وقت مصطفیٰ دے کندے در کندہ ملا تا کر کے ایک مری گھر دا سارا سامان کٹھا کر کے لے اندہ ہے تے نبی پوچھا گھر کی چھوڑا ہے عرض کی تھی اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑا یہ تھے بھی روک کے گل کر سبحان اللہ گھر اللہ تے اللہ دا اے ہر سیرت کی کتاب لکھی صدیق اکبر نے فرمایا میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول آج کل بعض تو سب ایک سو بعض دکانت لکھے ہوندہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے صدیق اکبر دے نہیں کی سبحان اللہ فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی موڑا کیتا ساڑھے کو لے صدیق اللہ جائے اقبال جیسا پڑھیا لکھیا بندہ صدیق اکبر نے اس فرمان کی شرح کر دیا بولیا پروانے کو چلا بلبل تو لیے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کیا بات صدیق کے لیے ہے خدا کا اب آج بننے ہمیں سن اللہ کو مانو اللہ کو میں دو جلے وہ اللہ کو کیڑا مننا اچھا بولو چور ماج گلے تو کھولن لگے ہو بھی آتا یا اللہ منے اللہ کو کیڑا نہیں مننا دیکھو بندے آلی گل کرو صدیق اکبر دا عقیدہ کیے
فرمایا سونے گھر کچھ نہیں چھٹیا اللہ تے اللہ نے رسول رسول چھٹیا پروانے کو چرا بل بل کے لیے ہے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وفا وچ بھی اول ہیں، خلافت وچ بھی اول ہیں، امامت وچ بھی اول ہیں، افضلیت وچ بھی نبیاں رسولہ کو بعد افضلیت وچ بھی اول ہیں. اور خود جن پیچھے مولا علی نماز پڑھتو سبحان اللہ وہ دی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اے میرے ہاتھ جو تفسیر امام حسن عسکری عباس بو کی جنسی لاہور تو چھپی شیعہ اس کو 11واں امام منصوص من اللہ کہتے ہیں. میں امامت دی تشریح ہے جڑا جمعہ تے خلافت تے لائن وہ تشریح کر چکے ہیں کہ اسی صرف 12 امام نہیں مندے، اسی اہل بیت دے ہر بچے نو امام. سبحان اللہ سبحان میں دل کردہ میں چلو کے ایک گل بخاری دی تو عام سنی ہو سی لیکن آج نویں انداز سنا دینا. خیبر دی جنگ ہوئی ہے 39 دن. کتنے دن؟ صحابہ جان لڑا پوری محنت کی تھی، رضا الہی دی نیت رکھ کے لڑے لیکن تقدیر کا فیصلہ سی فتح. حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا ضرور بے ضرور اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح. کل میں جھنڈا اجے نہیں سمجھ رہے سبحان اللہ اجے نبی کل نہیں جانتا سبحان اللہ پہلے دس لے یا بخاری وچوں حدیث کٹ یا دل وچوں بغض رسول کٹ. بخاری دی حدیث ہے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح اللہ دے گا. یہ اللہ ہی دل ہے اور دینا بھی اللہ ہے. پہلے 39 دن کیوں نہیں؟ فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح اللہ دے گا. پتہ چلیا جے وچ ہاتھ سجنا نہ ہوئے تے رب بھی ککھ نہیں دیندا، اللہ بھی ککھ نہیں دیندا. تو عزیزان گرامی ہم الحمدللہ اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی. یہ تفسیر شیعوں نے امام حسن عسکری کی طرف منسوب کی ہے، منسوب کی تھی انہوں نے ذہن سے رکھ میں کیا کہ تشریح کرنا ہے. انہاں جنیاں گلاں لکھی ہیں نا امامہ دے نام تو انہاں منسوب کی تھی. زرارہ، جابر بن یزید جعفری، محمد بن مسلم، ابو بصیر نامی قذاب راویاں نے ساریاں روایتاں گھڑ کے مگر لا دیتا ہے یا امام باقر دا نام یا امام جعفر صادق دا نام یا امام حسن عسکری دا نام. جتنی بکواسات اور بے حیائی دیاں گلاں تھیں انہوں نے اہل بیت المنسوب کے حاشا وکلا میرے نبی کی اہل بیت کے فرد ایسی بےہودگی سے پاک ہیں. یہ کوئی ایسی بےہودگی اور پلیتی کے ساتھ اہل بیت کا دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اس بہرحال ہمیں منسوب کیتی ہے جیویں بھی یہ دے سیدنا صدیق اکبر دی جان اشاری پھر بھی لکھ دیا صفحہ نمبر 403. بعد اذان حضرت نے یعنی نبی پاک نے ابو بکر سے فرمایا آیا تو اس امر پر راضی ہے کہ میرے ساتھ رہے اور دشمن جس طرح میری تلاش میں ہوں اسی طرح تیری جستجو بھی کریں گے. جی میں کو لبن دشمن کو میں تینوں بھی لبن اور وہ تیری نسبت یہ معلوم کر لیں کہ تو ہی مجھ کو اس دعوی نبوت پر آمادہ کرتا ہے. اس وجہ سے تجھ کو میرے باعث بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑے. تو اس نے جواب دیا حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کیا یا رسول اللہ اگر میں تمام دنیا کے برابر عمر پاؤں
اور ہمیشہ سخت تر عذابوں میں مبتلا رہوں، اور مجھ کو تو نہ آرام کی موت نصیب ہو اور نہ کسی قسم کی راحت ملے، یہ سب کچھ حضرت کی محبت میں ہو تو میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس کے کہ حضرت کی مخالفت میں مجھ کو تمام دنیا کی بادشاہی مل جائے۔ آدم حضرت ابوبکر فرمایا سونیا مینوں ساریاں پریشانیاں قبول ہیں، مصیبتاں قبول ہیں، تیری محبت، تیری محبت اور اے دن نالوں اگر مینوں ساری دنیا دی بادشاہی ملے تیری مخالفت تے مینوں وہ قبول نہیں، تیری محبت تکلیفاں قبول نہیں۔ اے خود لکھیا ہے جڑے منکر میں تو دسیا سی یہ کرامت ہے ساڈے بزرگاں دی، انہاں دشمناں تو بھی حق کدیں حق لکھ دے، بڑے بڑے لکھ دے۔ اور مزے کی گل ہے اج کل ایک کتاب سے چھپیا لاہور لب جنگا پھر بعد میں بندی لات کی پیا اس کتاب تے دا نام ہے کرامات اہل حدیث۔ کی نام ہے؟ کرامات اہل حدیث۔ میں کہ یہ تے کل دی یاد سن ولیاں دی کرامت کوئی ہونی نہ دیا نہیں جم کوئی او دے وچ کرامت لکھی سنا دے وہ کرامت لکھی کہ ایک مولوی سی ساڈا وہ نام لکھا ہے وہ نائی کو کراون گیا خط نائی تیز تے لسترا پہ مارے کینچی وہ لگا پرام تو ہولی کر میرا گردن وڈو انہیں آکھیا یار میرا بڑا پریشان آتا ہے کی پریشانی ہے آنا میرا پتر سی کو 1 سال ہو گیا گم ہو گیا تو نبی آنے میں اسے پریشانی جائے انہیں کہا کھاتا ہولی کر گھر جائیں گا تو پتر آ جیسے ہے کہ مولوی جی آ جیسے یہ تو غیب ہے یہ کی ہے غیب ہے یہ گل اساں ولیاں دے بارے کریے تے مشرک یہ آپ دے مولوی دے بارے کرن تے مواہب شریعت تواڈے اپنے دی فتوی تے مڑے کو رکھو وہ کہ گھر گیا تے پتر آیا پھر ہے کہ بلے مولوی خبر غیب دی بھی دے چھڈی تو مڑ پوت نو پوچھا تو کتنے سے اس کا پتہ نہیں کو کاف دا کوئی علاقہ سی ایک مولوی صاحب آئے بلے ایک مولوی صاحب آئے اتھوں چوک کے تے میں کہا مولوی نائی دی دکان تے بیٹھا ہے اتھے بھی پڑ گیا تے حاضر نہ دے اچھا کیسی ہے دو رنگی ہے عجیب دو رنگی ہے یہی باتیں نبی کے بارے میں نہیں مانتے اور اس محبوب کے بارے میں جس کی شان یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سبحان اللہ انہوں نے بارے کریے تو مشرک شرک اپنے بارے کریں کرامت اہل حدیث بہرحال ساڈے بزرگاں دی کرامت ہے کہ حق دشمنہ تمہیں دکھوا چلے اپنا آخری مسئلہ میں بیان کرنا چاہنا بھی انہاں لوگاں نے فقہ بنا کے گھڑ کے تے منسوب کی تھی ائمہ بیت والے میں ان علماء دی موجودگی وچ یہ گل دس دینا شیعہ مذہب ایک سوال کرتا ہے ہم کہ حضرت حلیمہ سعدیہ دا دودھ حضور نے نہیں پیتا کہ سونا تو ذاکر سنو لیٹتے بیان کر دیں وہ ایک دلیل دے دیں ہم دلیل سنے وہ آدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدوں دودھ پیوامن واسطے فرعون نے دائیاں صدیاں سائیں انہاں منہ نہیں لایا پھیر لیا ہے اپنی ماں جدو آئیے تھے دوڑ کے ماں دسینے نہ لگ گئے اسا کہ وہ جیڑا موسیٰ نبی اپنی ماں تو علاوہ کسے غیر دا دودھ نہیں پینا تو جیڑا موسیٰ دا بھی نبی ہوں ایک بار دسو ایمان نہ زین اللہ کے کیوں نہیں
ہلدا کہ نہیں میں تاں ہی آکھیا سی بھی انہاں نوں سننا بھی اینوں نہیں چاہیدا جیڑا بندہ جواب نہ رکھدا ہن ایک واری تے بندہ پیروں نکلدا بھی یار گل تا قرآن نہیں تے ساڈے مولوی تے مائی حلیمہ نوں بھی گود دتی کھڑے ہن دا جواب دیواں سبحان اللہ سبحان اللہ میں آگیا سنو پہلا جواب تے کہ موسیٰ دے نال اللہ دا وعدہ موسیٰ دی ماں نال اللہ دا وعدہ سی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی الہام کیا اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو دریا برد کرنا تیرا کم ہے واپس تیری گود میں لانا میں خدا کا کام اوتھے تے مڑ رب تاں روکیا بھی میں تیری ماں نال وعدہ کیتا ہے کسے تائی نوں منہ نہیں لاؤنا تاں کر کے آپ اپنی ہی اماں جی قبلہ دا دودھ شریف پیتا ہے وہ رب دا وعدہ سی جڑا پہلا جواب قرآن چوں اگلا جواب میں کہ تھوڑی کتاب چوں اے سب تو بڑی کتاب ہے ندی الکافی اس کو اصول بھی کہتے ہیں الکافی اس میں 3 کتابیں ہیں اصول کافی فروع کافی روضہ کافی میرے پاس 3 ہیں یہ الاصول اس کی جلد نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 231 قبلہ پیر جی چاس نامے پیسے واپس آدن ان ابی بشیر ان ابی عبداللہ جو ابو بشیر میں دسیا خبیب یہ ابو بشیر وہ ہے آدھا اس نے روایت کیا نبی عبداللہ سے یعنی ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی کنیت ہے آدھا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماقص ایامن لیس لہو لبن فالقاہو ابو طالب اگر جب نبی پیدا ہوئے تو کئی دن مائی آمنہ کا دودھ نہ اترا تو اللہ نے ابو طالب کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا میں کہتے نہ پیمن دے ہو تو مائیاں نہ نہیں پیمن دے اچھا بولو ایسے کٹڑ دے آئے ہوتے یہ بھائی خوشیاں دی منطق ہو سی جنہ دے بندیاں دی چھاتیاں بھی دودھ دے لیے اندازہ کرو اور ایمان نہ دسو کدی بندیاں دی چھاتیاں بھی دودھ نکلی میں تو لگتا ہے جنہیں شیئے 90 دا پی کے جوان توجہ آدھا 6 مہینے آپ نے دودھ پلایا اگو پھر اخیر آدھا ہے 6 مہینے کے بعد حتی وقع ابو طالب علی حلیمت السعدیہ پھر آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا اور جنہی ساڑھی دلیل حلیمہ سعدیہ جو بھی لکھی گئی ہون اے دے تھلے ویسے ایک روایت ہو رہے میں وہ بھی سنا دیں آدم قال انا مسئل ابی طالب ابو طالب کی مثال ہے اس طرح اصحاب الکہف اصحاب کہف کی طرح وجہ کی ہے آدم اسر الایمان ایمان کو چھپایا وَأَظْهَرُ الشِّرْقَ اور شرک ظاہر کیا میں کیا فتوہ مر ظاہر کیوں فتوہ ظاہر میں ہوتا ہے تو لکھ دے علیہ السلام آج کل کئی ساڑھے ٹھڈے کھاں ملے ٹھڈے کھاندے پھر دے او میں کہا جڑے علیہ السلام لکھ دے نو ناندیاں کتاباں چی ایمان ثابت نہیں بخاری مسلم جو کرنا تو دور دی گل ہے جڑے ٹھیکیدار ہیں نالے میں کہا اتھے اصحاب کاف دی مثال نہیں بندی اکہ کیوں میں سے کہا اصحاب کاف ایمان نہیں سی چھپایا وہ آپ چھپے تھا جو تو عزیز آنے کی یاد ہے ہون جے اے پہلی مذہب شیعہ دی کرامت ہے بندیاں دی چھاتیاں بھی دودھ اگلی کرامت ہے اگر پانی نہ ملے
استنجا کی میں کرتے تھوکنا اور کہندے یہ بھی عجیب سسٹم نہیں اے نہیں ملا یحذر الفقیر یہ ان کی کتب اربع کی تیسرے نمبر پر ہے شیخ صدوق اس کا نام ہے میں نے اس کا نام شیخ صندوق رکھا ہوا ہے ادہ حنان بن صدیر نے ابا عبداللہ امام جعفر صادق سے پوچھا فقال انی ربما بلت فلا اقدر علی الماء ادہ حضور میں جدوں پیشاب کرنا تے میں پانی نہیں لگتا استنجا کرنا میرے تے شاک گزر نہ کرنا شاک گزردا ہے تکلیف دیندا ہے میں کی کراں انہاں کہ تینوں ایک طریقہ دس دینا کی فقال اذا قلت وتمسحت فامسح ذكرك ٹھوکلا تو ان لگا میں ٹھوکلا کے کہا کی لالیا کر ٹھوکلا لیا کر میں پھر جی کتاب لکھی نا وہ تبصرہ لکھیا میں آگیا جی ذاکر صاحب کا استنجا تے ایک بندے دی ٹھوک نال نہیں ہونا یہ تو مڑ پینڈ پورا کھڑا ہو ٹھوک سکتا کنڈے ٹھوک دے شکر ہوں ایمان نال دسو امام جعفر صادق بھلا گل کر اہل بیت نو بدنام کرن دی یہودی سازش میرے گل دسن دا مقصد ہے کہ اس طرح روایتاں گھڑ گھڑ کے پاک لوگوں نو بدنام کیتا گیا ہن شریعت دا واضح مسئلہ ہے اگر تمہیں پانی میسر نہیں تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو نالے تھوک نال استنجا ہو سی یہ غلاظت پھیلے گی کیوں ایک نہ طریقہ نبی کو عجیب منطق کرنی اگلی گل اسی ملا یحذر الفقیر میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے ہیں تو ساری ہی عجیب میں صرف دے کہ جو ایک دانہ چکھا رہے ہیں میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے میت کو اس کی منطق بھی سنو جنہ صحابہ دا دامن چھڑے ہو گئے کوئے میں ذلیل ہوگی ادہ وسئل الصادق یعنی امام جعفر صادق سے سوال کیا لی ایا علت یغسل المیت قال تخرج منه النطفة میں نے کہنا پوچھا کس سے امام جعفر صادق سے کہ میت کو غسل دینے کی علت کیا ہے وجہ کیا کیوں دیا جاتا ہے انہوں نے کہا قال تخرج منه النطفة جس ملیت نطفے سے بندہ پیدا ہوتا ہے با وقت موت وہ اس کے منہ سے نکلتا ہے ویسے نہیں میں نہیں آتا کیوں میں کہ جیڑا زبانہ صدیق نو بھونک دیا اور ناندے منہ چوئی ہو یا گند نہیں نکلنا انہوں نے منہ چوڑا آپ زمزم تا کوئی نہیں ہونا ویسے امام جعفر صادق تھپا بھی چنگا لائے بھی صدیق دے گستاخاں دے منہ چکی نکلدا ہے اے میں صرف دو تین تو چکھائیاں ملنا اہل بیت نو بدنام کرنا اس مذہب کا فقہ جعفری کے ساتھ دور دور تک تعلق امام اعظم شاگرد امام باقر کے بھی ہیں امام جعفر صادق کے بھی ہیں اصل فقہ جعفری ہمارے پاس ہے کیونکہ شاگرد دن امام جعفر صادق دیتے امام باقری بھی اسم جعفر میں نے ایک آدھا کہ تسا نا حنفی کیوں رکھے ہیں ان تو تسا دے ہو ساڑھی فقہ چل دی عبداللہ ابن مسعود تو اور فقہ دا نام مسعود بھی رکھو نہیں سمجھے
فقہ دا نام مسعودی رکھو. میں کہتا تواڈی کتھوں چلدی ہے کہ مولا علی تو میں کہ تسی علوی رکھو. اچھا بولو تساں جعفری کیوں رکھیا؟ ہمیں میرے پیچھے جاؤ علوی رکھو. ایک ٹولہ اور نکلیا انہاں کہ چھڈا ساری حنفی تے شافعی تے حنبلی محمدی رکھو. کی رکھو؟ ہن او دی بھی ایک چا دانا چکھاؤں. فقہ محمدی کتاب ہے بزرگاں دی. او دے وچ لکھ دین ایک صف وچ عورتاں تے بندے کٹھے کھلو کے نماز پڑھ سکدے. مڑکی سے سوال کیتا جی بی بی نال کھلوتی ہوئے شہوت آ جائے تے شہوت نال کپڑے گندے ہو جاون قطرے ڈگن تے مڑ کدھر جائی اکھے کپڑے چ مال مول دے ٹٹدی نہیں. اللہ اکبر. اور دا حالات ہی ویکھتے انہاں دا بھی ویکھ تے جدوں تینوں ایمان لبسی اہل سنت و جماعت کو لبسی. دعا کر اللہ سبحانہ سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا